کوئی نہیں جانتا تھا کیسے، مگر ایک دن جب حویلی سے ڈرائیور اسے لینے گیا تو وہ اسکول موجود نہیں تھی۔ سب بچے اور سٹاف جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے جائش کو اطلاع دی۔ انابیہ نے جائش کو آخری فون کال کی تھی، جس میں وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کے کولیگ فیضان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس دھوکے میں اسے برباد کیا ہے۔ یہ چند الفاظ وہ بول سکی اور فون کٹ گیا۔ تب جائش اس سے پہلے انابیہ کی تلاش میں نکلتا۔ اس کو فون پر اطلاع ملی کہ انابیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ حادثے پر موجود لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی جان بوجھ کر بہت اچانک ٹرک کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کے میڈیکل کے بعد بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ برباد ہو چکی ہے۔ جائش کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ انابیہ موت کے منہ تک گئی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئی۔ جب جائش کو انابیہ کی جانب سے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے اس کے مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تب تک منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ جائز نے اس پر کیس نہیں کیا کیونکہ نہ کوئی گواہ نہ ثبوت۔ وہ آسانی سے بچ نکلتا۔ اسکول ریکارڈز میں سے اس کے گھر کا پتہ چلا، یہ بھی کہ اس کی ایک بہن ہے۔ وہ اس سے ایسا انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس درندے کی روح کانپ جائے۔ تبھی وہ اس کی بہن کو اٹھوا چکا تھا اور اب دشمن کی طرف کا تماشا دیکھنے کا وقت تھا۔ تو اس کا ضمیر اسے یوں ملامت کرنے لگا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کی بہن سے نکاح کر کے اسے ایک دو دن اپنے پاس رکھ کر طلاق دے کر واپس بھیج دے گا۔ یہی اس کا مقصد۔ اب وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا تھا۔ تبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا نیچے لاؤنج میں آیا رفیق اس کی گرجدار آواز پر۔ رفیق کسی کونے کھدرے سے نکل کر تیزی سے سامنے آیا۔ جی سردار جی، جو حکم دیا تھا وہ بندوبست کرو فوراً، اس نے سرد سے لہجے میں کہا۔ جو حکم سرکار، رفیق کہتا باہر نکل گیا۔ جائش لاؤنج کے صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنی جلتی کپڑیاں سہلانے لگا۔ شام سے رات ہونے کو تھی۔ حریم کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ یوسف صاحب جھکے کندھے لیے یوں ہی ناکام واپس لوٹ آئے۔ عماد بھی ناکام واپس لوٹا تھا۔ سلمیٰ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ کوئی چھوٹا سا کلو بھی تو نہیں ملا تھا کہ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ یوسف صاحب اب کیا ہوگا؟ میری بچی جانے کس حال میں ہوگی؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ تو گھر سے بھی نکلتے ہوئے ڈرتی تھی، اب جانے کہاں ہوگی؟ یہ رات کیسے گزرے گی؟ میری بچی گھر سے باہر۔ سلمیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی پلیز چپ کریں، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اس کی حفاظت کی دعا مانگے، دیکھنا آپ کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔ عماد نے انہیں سینے سے لگایا۔ امی صبر کریں، حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا مانگے، ماں کی دعاؤں میں تو بہت طاقت ہوتی ہے نا۔ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اسماء نے انہیں تسلی دی۔ اس گھر پر اور گھر والوں پر یہ رات بہت بوجھل تھی، بہت خوفناک اور گھناؤنی۔ عجیب عجیب سے وہم اور وسوسے ستا رہے تھے۔ یہ ساری رات دعائیں مانگتے گزری کہ اللہ تعالیٰ اس نازک سی جان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اب دبیز کارپٹ پر سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سہم کر دروازے کی جانب دیکھتی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ حریم نے بے تحاشا سہم کر دروازے کی جانب دیکھا۔ گہری ہوتی رات، اتنی بڑی حویلی میں ان دہشت ناک مردوں کے بیچ چومن تن تنہا، خوف زدہ نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ مگر اب تک اس نے اپنی ہمت و حوصلہ قائم رکھا تھا۔ اسے اپنے بابا
मम्मा के पास सही सलामत जाना था। इसे अपनी हिम्मत बांधे रखनी थी। दरवाजे से एक दरमियाने उम्र की औरत, जो शक्ल से काफी अच्छी और नरमो मिजाज की लग रही थी, अब धीमे कदमों से चलता हरीम की जानिब बढ़ी तो वो सहम कर बेसाख्ता पीछे की जानिब सड़कने लगी। बीबी जी डरो नहीं। इम्तियाज जल्दी से हरीम के पास आई, जिसे जायश ने इसके पास भेजा था। वो हरीम के पास दो जानों बैठी और इसके सर पर हाथ रखा। काश शक्लों के साथ साथ बेटियों के नसीब भी इतने ही खूबसूरत हुआ करते। इम्तियाज सोच कर रह गई। बीबी, ये चादर ओढ़ लो और मेरे साथ बाहर चलो। आपका निकाह है हमारे सरदार जी के साथ। इस औरत ने हरीम के सर पर बम फोड़ा। वो फटी फटी निगाहें लिए इस औरत की जानब देखे गई, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो बोल क्या रही है। वक़्त नहीं है बीबी जी, चलो जल्दी चलो। इम्तियाज ने इसके सर पर चादर उड़ा दी। वो अब होश में आकर जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी। तभी इसकी जान फिर हलक में अटकी थी जब कमरे के दरवाजे से एक धड़ से सुनाई दी। इतनी देर क्यों लगा रही है इम्तियाज, वक़्त नहीं है मेरे पास, वो कहता अंदर दाखिल हुआ था। हरीम इसे देख चादर को जोर से मुट्ठियों में जकड़ती अपनी जगह पर खड़ी हुई। बाहर जाओ, इसने आते ही इम्तियाज से कहा, तो वो सर हिलाकर तेजी से बाहर निकल गई। हरीम की फिर जान पर बन आई। घर जाना चाहती हो? सरदार ने एक कार्ड खेला। अब की बार लहजा नरम था, मगर ये नरमी भी किसी की बर्बादी थी। हरीम ने भी निगाहों से बेयकीनी से इसे देखा और फिर बच्चों की तरह जोर से इस बात में सर हिला दिया। भेज दूंगा, परसों सुबह रफीक तुम्हें घर छोड़ आएगा, मगर अभी जो बोल रहा हूँ वो अपनी पूरी रजामंदी से करो। तो सोचूंगा भी नहीं तो यहीं सड़ती रहना। तुम्हें बेसमेंट में फेंक कर लॉक लगाकर भूल जाऊंगा। भूख प्यास और कीड़े मकोड़ों में तड़प तड़प कर मरना। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि हरीम बीबी सरदार हवेली की बेसमेंट में भूख प्यास से कीड़े मकोड़ों के कांटे और इसका जिस्म में गने से मर गई है। इसने सफाकी की इंतहा की थी। सादा लहजे में उगला गया ये जहर हरीम के रहे सहे ओसान भी खता कर गए थे। हरीम को लगा वो इन जहर में बुझे तीर नमा अल्फाज से बेजान हो जाएगी। तो बोलो फिर क्या करना है, वो बेजारी से बोला, मगर निगाहें इसके चेहरे से हटाना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे घर जाना है, वो कहती फिर से रो दी। सरदार ने नागवारी से इसके आंसू देखे। चलो फिर, मगर इस दौरान तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा तो ये ऑफर खुद ही मुलतवी कर दूंगा, समझी? जायश ने दो टोक अल्फाज में कहते जानबूझकर इसके आगे हथेली फैलाई। हरीम ने एक नज़र इसके सरोबेतासर आंखें देखी। डरते समझते अपना दाएं हाथ आगे बढ़ाया। यहाँ कोई स्लोमो वीडियो नहीं बन रही हरीम बेबी। वो दांत पीसकर आगे बढ़ा, इसका हाथ थामकर बाहर की जानिब चल पड़ा। वो अब चुपचाप अपना बनाया जाने वाला तमाशा देखे गई। जायश ने इसे नीचे लाउंज में लाकर सोफे पर बैठाया और खुद इसके पहलू में शान से बैठ गया। बाहर निकलने से पहले इसने इसका चेहरे पर पल्लू गिरा दिया था और अब वो घूंघट के नीचे थी। कारी साहब शुरू करें। जायश के कहने पर कारी साहब ने निकाह के कलमात का आगाज किया। वो चुप थी, जैसे कोई बेजान गुड़िया हो जिसे जब चाहा अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ दिया जाए। कब कारी साहब ने इससे इसकी मर्जी पूछी, कब इसने साइन किए, कितना हक महर लिखवाया गया, इसे कुछ खबर ना थी। वो तो बस अपनी गोद में धड़ी हथेलियों को बगौर देखे जा रही थी, जिनकी लकीरों में और जाने कितनी जिल्लत, कितनी रसवाई, कितनी बर्बादी लिखी थी। निकाह खुश असलोबी से हो गया था। इसने बिना इनकार किए अपनी पूरी रजामंदी से ये निकाह कबूल किया था।
गवाहान और कारी साहब गए तो जायश ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। इम्तियाज बीबी को कमरे में ले जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो कहता अपनी जगह से उठा था। एक नज़र घूंघट में मौजूद इस साकत वजूद पर डाली। इम्तियाज आगे बढ़ी और हरीम का घूंघट पलट दिया। जायश ने इसका बेतासर चेहरा देखा मगर सर झटक कर दूरी जानिब मतवज्जा हुआ। इम्तियाज हरीम को थाम कर कमरे में ले गई। वो भी इसके जाते ही हॉस्पिटल के लिए निकला। जानती हो ना अनाबिया, तुम्हारा मुजरम अपनी बहन की बर्बादी देखकर पल पल अपनी मौत की दुआ मांगेगा, मगर इसे मौत नहीं आएगी। वो इतनी अजियत उठाएगा, इतनी कि हमने उठाई। मैं इसे इबरतनाक सजा दूंगा। वो अनाबिया का हाथ थामे बैठा, सुरख नम आंखें लिए इसकी साकत पुतलियां देखे गया कि तभी डॉक्टर रूम में आई। डॉक्टर, क्या प्रोग्रेस है? जायश ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कोई खतरा ख्वा इम्प्रूवमेंट नहीं है मिस्टर जायश। वही मसला कि एक गहरे गैर मुतवक्का सदमे ने इनके दिलो दिमाग में घर कर लिया है। ये इसमें से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बहुत तकलीफ में है आपकी बहन। डॉक्टर के कहने की देर थी। वो जो इसका ज़मीर इसे लान तान कर रहा था, अब इसने इंतहाई बेहसी नम से अपने कान लपेट लिए थे। काफ़ी देर अनाबिया के साथ वक़्त गुजारने के बाद वो सब कुछ बर्बाद कर देने की नीयत से हॉस्पिटल से निकला था। इम्तियाज़ इसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी, मगर कुछ ही देर बाद वो इसके लिए खाने की ट्रे लेकर आई। सुबह से भूखी प्यासी वो जब इसके सामने खाना आया तो नखरा दिखाने की बजाय कि वो जिस सिचुएशन में फंसी थी, कौन था जो इसके यहाँ नखरे उठाता, इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाना खाकर कुछ सुकून मिला था, नहीं तो भूख और प्यास ने अलग से जान निकाली हुई थी। हरीम खाना खा चुकी तो इम्तियाज से आराम करने का कह कर ट्रे लेकर चले गई। वो काफ़ी देर तक सोफे पर बैठी रही। बैठ बैठ कर कमर अकड़ा गई थी। इससे आगे इसके साथ क्या होगा ये सोचकर इसकी आधी जान तो यूं ही निकल गई थी। इस लहंगे में वो काफ़ी बेचैन थी। मेकअप तो सारा साफ हो ही गया था। इसने ज्वेलरी उतार कर भी सोफे के पास पड़ी टेबल पर रख दी। हरीम ने इधर उधर देखा। इसे कोई हल, कोई रास्ता निकालना होगा। यूं हाथ पर हाथ धरे रखकर कुछ नहीं होने वाला था। इस जिन से खौफ भी तो बेतहाशा महसूस हो रहा था। तभी इसने उठकर कमरे का दरवाज़ा चेक किया, मगर वो बाहर से लॉक था। खिड़कियों में ग्रिल थी। एक बालकोनी का दरवाज़ा था जो दिखाई दे रहा था। वह जल्दी से इसे खोलकर बाहर बालकोनी में निकल आई थी। ज़रा सी कोशिश के बाद बालकोनी का दरवाज़ा खोल वो बालकोनी में निकल आई थी। अंधेरे और रात की गहराई से इसे खौफ महसूस हुआ, मगर फिर भी हिम्मत बांधकर हरीम ने तेज़ी से रेकिंग के साथ साथ चलकर इस अकोबत खाने से बाहर निकलने की जगह तलाश करनी चाहिए। दाएं जानब बालकोनी से हवेली के मर्दान खाने के कदरे 5 से 6 फुट नीचे छत थी। इसे रेकिंग पार करके इस छत पर उतरने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हवेली की बैक साइड जा खुला एरिया था। वो अपनी आखिरी सांस तक इस मुसीबत से खुद को निकालने की जद्दोजहद करना चाहती थी। तभी धीमे से बालकोनी की रेकिंग के बाहर वाली साइड पर पांव रखा। इतनी ऊंचाई देख खौफ से वो सफ़ेद पड़ गई थी, मगर ये खौफ इस दरिंदे के खौफ के सामने कुछ नहीं था, जिसने महज आधे दिन में ही इसके दिल का तमाम लहू जैसे निचोड़ लिया था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। लहंगे में इनकी और इससे पहले इस कदर ऊंचाई से गिरकर इसका कीमा बन जाता। एक आहनी सुलाख जैसा बाजू इसकी कमर के गिर्द लिपटा था।
جائش حویلی میں داخل ہوا تو گاڑی طویل ترین ڈرائیوے پر ہی کھڑی کر کے فوراً گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے ذہن میں بس اس وقت یہ تھا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا تھا کہ کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ جائش نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بلکونی کے کھلے دروازے سے اسے جو منظر دکھا دیا اس سے اس کا دماغ پوری طرح کھل چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیوقوف لڑکی اتنی اونچائی سے گر کر اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا کر سردار کے سر ہو کر مرتی۔ جائش نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے قابو کیا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی اور رات کے اندھیرے میں دور تک گونجی۔ جائش نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی مگر اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ مسلسل چلائی گئی۔ کیا بات ہے ڈارلنگ، سردار جائش جہانگیر کا اتنا خوف کہ مجھ جیسے شوہر سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا منظور ہے تمہیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، مرو تو میری بھی جان چھوٹے۔ وہ اس کے کان میں دھاڑا اور اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ موت اور اس جن کے خوف سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل آنسو بہاتی اس کا بازو زور سے دبوچ کر اور آنکھیں زور سے میچ کر رکھی۔ جائش نے اسے بلکونی کے اندر کھینچا۔ اس کا نازک وجود یوں کپ کپانے لگا جیسے زلزلوں کی زد میں ہو۔ وہ جائش کے مضبوط بازوؤں کے مہارے پر تھی۔ وہ اسے چھوڑ دیتا تو وہ بھری بھری مٹی کی طرح اس کی باہوں سے پھسل کر زمین بوس ہو جاتی۔ جائش نے اس کے لرزتے وجود کو بازوؤں میں بھرا، روم کے اندر لا کر پاؤں سے بلکونی کا ڈور لاک کر دیا، لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ ہنوز خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جائش کی نگاہیں اس کے کانپتے نازک وجود میں الجھ گئی۔ عجیب سی الجھن تھی۔ وہ کہیں سے بھی تو نہیں لگتی تھی کہ کسی درندے سے اس کا دور دور تک کا تعلق ہے۔ وہ جتنے غم و غصے میں ہاسپٹل سے آیا تھا اب اتنا ہی پرسکون تھا اور فرصت میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ ماتھے کے بالوں کا جال بھی کہیں غائب ہو گیا۔ بلکونی میں داخل ہوتے ہی جیسے تمام احساسات بدل گئے تھے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اچانک اس وجود کے لیے نرم سا احساس جگا تھا کیونکہ وہ جتنی خوف زدہ تھی۔ جائش کا مزید اسے ٹارچر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں اس وقت جو نرم گرم جذبات اس کے دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہو رہے تھے وہ ان سے نگاہیں چرانے کی کوشش میں تھا مگر بری طرح ناکام ہو رہا تھا کہ اب حریم نے شٹ زور سے مٹھیوں میں دبوچ لی۔ جائش نے اس کی لرزتی گھنی پلکوں کے رقص کو دیکھا، اس کی اٹک اٹک کر چلتی سانسوں کا زیرو بم کافی ہوش رہا تھا۔ غداز دلکش وجود، منموہنا اور معصومیت بھرا چہرہ جس پر خوف کے سائے سے بے تحاشا دلکش اور پرکشش بنائے گئے۔ جائش بے اختیار اس پر کسی گہرے بادل کی طرح چھا گیا تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی لرزتی پلکوں کو چھوا، پھر اس کی نگاہ بھٹکی اور اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر آن ٹھہری۔ جائش نے چاہا ہاتھ بڑھا کر ان کی نرماہٹ محسوس کرے، دل میں آیا تو فوراً کر بھی گزرا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گداز لب سہلائے اپنے اوپر پڑے اتنے وزن سے حریم کا دم گھٹنے لگا۔ کچھ چہرے کے بے تحاشا قریب ان گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جیسے جھلسنے لگا اور اپنے چہرے پر رینگتے زہریلے لمس سے مزید خوف زدہ ہو کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی، حریم کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی یا اسے موت کا فرشتہ نظر آیا تھا۔ جائش ان بڑی بڑی جیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا۔
وہ بن پیے بہکنے لگا، ایسی مدہوشی جو کبھی جسم و جان پر طاری نہیں ہوئی، ایسی بے خودی جو اس کی جان کا آزاد بن گئی تھی۔ خواہشیں پوری طرح بیدار ہو گئی۔ حریم کو اندازہ ہوتے ہی کہ وہ کس قدر خطرناک صورتحال میں پھنس چکی ہے، اس کی روح کانپ گئی تھی۔ دور، پیچھے ہٹ، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں ماہی بے آب کی طرح پھڑ پھڑاتی خود کو آزاد کرنے کی تنگو دو کرنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر جائش کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھ گیا، مگر وہ پرسکون سا اس کا بے مقصد کا احتجاج دیکھے گیا۔ تب جائش نے اسے بازوؤں سے دبوچا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول سی کوششیں تمہیں میری گرفت سے آزاد کرا سکتی ہیں؟ چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ وہ اب منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ حریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عجیب نگاہوں سے دیکھے گیا، مگر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی آئی تو حریم نے بہت اچانک اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ جائش بھی جرحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ بھاگ کر اس زندان کا دروازہ کھول دینا چاہتی تھی۔ جائش نے اسے بازوؤں سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ میری جان، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آج تم سردار جائش جہانگیر کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہو تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو، کہتے جائش نے اسے واپس بیڈ پر پھینکا تھا۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں نا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو تم۔ آپ بولو۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ جائش نے اس کے اوپر جھکتے پھر سے اس پر قابو پایا تھا۔ اس کا جبڑا دبوچ کر وہ اس کے کان میں گھرایا۔ آپ بولو جانے من، عزت دو مجھے تو عزت اور نرمی سے پیش آؤں گا، نہیں تو موت کی دعا مانگو گی۔ صبح اس کی قربت میں جانے کیوں مگر سکون تھا، راحت تھی، ایک سرور تھا جو رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ اس تک کیسے پہنچی تھی، اس کی دسترس میں کیسے آئی۔ بدلہ انتقام کچھ بھی یاد نہیں تھا، یا وہ خود ہی سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ اسے دن میں یہاں لا کر ایک کسک تھی، دل میں ایک گلٹ سا فیل ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا۔ وہ جانتا تھا اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ حریم کو اپنے دشمن سے بس چھین لے۔ تبھی وہ سب کچھ بھول گیا، انجام کی پرواہ کسے تھی۔ وہ اس وقت اس رشتے میں کھو گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت، یہ رشتہ جائز تھا، یہ تعلق حلال اور پاکیزگی بھرا تھا۔ اتنے برسوں بعد سردار جائش جہانگیر کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ بہت بری طرح کسی عورت کی جانب مائل بے کرم ہوا تھا۔ دنیا بلا کر اسے اپنا لیا تھا، اس کے ساتھ اسے رشتے اور وجود کی کشش نے اسے پوری طرح بے بس کیا تھا۔ تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر حد پار کرتا اسے حاصل کر گیا تھا۔ یہ طلب بہت عجیب تھی، جو پوری ہو کر بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اب پرسکون سا بیڈ پر نیل دراز تھا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر جائش نے اپنی باہوں میں موجود اس ٹوٹے بکھرے وجود کو بری طرح سسکیاں بھرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غیر متوقع اور بہت برا تھا۔ وہ ذلت کے احساس سے بری طرح اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ جائش نے اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو ملال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس وقت بے دردی سے، اس کے بہتے آنسوؤں سے جائش کو خود پر ملال سا ہوا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی ہے۔ جو ہوا ہے شادی کے بعد یہی ہوتا ہے۔ کیا بھول گئی کہ آج دن میں تمہاری شادی ہوئی ہے مجھ سے؟ جائش کا لہجہ سادہ تھا، یا شاید اپنی داناست میں وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔
مگر اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا۔ تب اسے چپ کروانے کے آخری حربے کے طور پر اس نے حریم کا چہرہ تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا۔ میں سونا چاہتا ہوں مگر تمہاری یہ سسکیاں مجھے پھر سے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ کیا چاہتی ہو پھر؟ جائش کے لہجہ بے لچک تھا۔ حریم نے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے بہت تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اب نہیں روؤں گی۔ "دیٹس لائک اے گڈ گرل۔" جائش نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ حریم نے اس کی جانب سے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ وہ کافی دیر آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اب بھی رو رہی ہے۔ سسکیاں سنائی دینا بند ہو گئی تھیں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا وہ اب بھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے، کہ اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ کافی دیر کے بعد جائش نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تھک ہار کر جیسے اب آخر کار سو ہی گئی تھی۔ جائش نے ایک سرد طویل سی سانس اپنے سینے میں کھینچی۔ خود پر حیرت در حیرت تھی۔ وہ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں تھا کہ کسی کمزور لمحے کی ضد میں آ کر کچھ کر گزرتا۔ وہ چٹانوں جیسے ارادوں کا مالک ایک مضبوط ترین مرد تھا، مگر آج کیا ہوا تھا کہ اس نے خود کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بدلہ یا انتقام تو کم از کم بالکل نہیں تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آج دن میں ہی وہ اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا۔ تو پھر اسے کیا ہوا تھا؟ جائش نے ایک بھرپور نظر پھر اس نازک سے وجود پر ڈالی۔ بس ثابت ہوا کہ اس وجود کی کشش نے اسے دنیا بھلا دی تھی۔ اس نے جائش کو بری طرح اپنی جانب مائل کیا تھا۔ اس کی رغبت نے جائش کو ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا۔ یہ سوچ سوچتے ہی رگوں میں سرور اور سکون دوڑنے لگا تھا۔ آنکھیں موندتے گہری نیند میں جانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں بس ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اسے کل یا پرسوں واپس بھیج پائے گا؟ گہری نیند میں جانے سے پہلے دل نے دماغ کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی تھی، "نہیں۔" صبح جائش کی آنکھ جلد کھل گئی، کیونکہ زمینوں پر جانے کی وجہ سے اسے صبح خیزی کی عادت تھی۔ وہ اٹھا اور بے اختیار نگاہ اپنے پہلو میں کمفرٹر میں گٹھری سے بنے اس وجود پر اٹھی۔ اس کی نگاہوں میں اب انتقام یا بدلے کی لپک کی بجائے ایک نرمی تھی، وہ جو رات رو رو کر سوئی تھی۔ جائش نہیں چاہتا تھا اس کی آرام میں خلل پیدا ہو، تبھی بغیر آواز کیے اٹھا اور ڈریسنگ سے اپنا ڈریس لے کر واش روم چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا تو وہ ہنوز منہ سر لیٹے سو رہی تھی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ باہر نکلنے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لے۔ وہ تیار ہوا۔ "سردار جائش جہانگیر، تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ واٹس رانگ ود یو؟" اس نے سر جھٹکا۔ مکمل تیار ہوا۔ ڈریسنگ مرر سے بار بار نگاہ بیڈ کی جانب اٹھ رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت ہنوز بغیر ہلے جامد سی لیٹی ہوئی تھی۔ ایسے مردوں کے جیسے بغیر ہلے جلے بھلا کون سوتا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ شو ریکنگ سے اپنے شوز نکال کر پہنے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ 9 سے 10 بجے کے قریب حویلی واپس لوٹا تھا۔ قدم تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے جب لاؤنج سے گزرتے رفیق نے اسے پکارا، "سردار جی۔" وہ رکا۔ "کم۔" اس نے ہنکارا بھرا، "مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔" رفیق اٹک اٹک کر بولا تو جائش نے اچنبھے سے مڑ کر اسے دیکھا، جو کل نکاح کے بعد پوری رات جانے کہاں غائب رہا تھا۔ جائز اب کمرے میں جاتے جاتے کچھ سوچ کر لاؤنج صوفے پر بیٹھ گیا۔ "سردار جی، ناشتے میں کیا بناؤں؟" امتیاز نے آ کر پوچھا۔ "کمرے میں جاؤ، بی بی سے پوچھو وہ کیا کھائیں گی۔ اس کی پسند سے بناؤ بریک فاسٹ۔" جائز نے کہا تو امتیاز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
मगर वो इसके माथे की तेवरी देख फौरन वहां से खिसक ली थी। हाँ बोलो, क्या कहना है? वो रफ़ीक की जानिब मतवज्जा हुआ। रफ़ीक इसके सामने खड़ा थर-थर काँप रहा था, जबकि वो सर्दो-सपाट चेहरा लिए सोफ़े पर टाँग रखे, गहरी निगाहों से रफ़ीक को ऑब्ज़र्व किए गया। तुमने कुछ कहना था रफ़ीक? अब जल्दी बोलो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैंने हॉस्पिटल भी जाना है। हे सरदार, जायश जंगीर ने दांत पीसकर कहते अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी में टाइम देखा था। सरदार जी, मुझे माफ़ कर दें। रफ़ीक ने इसके सामने अपने हाथ बांधे। जायश ने अचंभे से इसे देखा और कड़वे तेवर लिए आईब्रो अचकाई। अगर रफ़ीक इससे इस तरह माफ़ी मांग रहा था तो जाहिर सी बात थी कि कोई मामूली बात तो नहीं होगी। सरदार जी, मुझसे गलती होगी, मैं गलत लड़की उठा लाया। ये हरीम अनाबिया बीबी के मुजरिम फजान नदीम की बहन नहीं है। ये तो कोई और लड़की थी और बेकसूर। व्हाट द हेल रफ़ीक? जायश ने सेकंड्स में लपक कर इसका गिरेबान दबोचा था। गमो गुस्से और सदमे से पागल होते इसने रफ़ीक को खून खवार निगाहों से घूरा। तुम होश में तो हो? जानते भी हो क्या बकवास कर रहे हो? वो हलक के बल चलाया था। आसमान सर पर टूटना और पैरों तले से ज़मीन सरकना क्या होता है? सरदार जायश जंगीर को अभी पता चला। बदकिस्मती से ये सच है सरदार जी, वो रोते हुए बोला था। जायश ने इसे खुद से दूर फेंका। धमाके की आवाज़ से रफ़ीक शीशे की टेबल पर गिरा और टेबल उलटकर चकनाचूर हो गया। इससे पहले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। वो फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर चलाया तो रफ़ीक तेज़ी से वहाँ से निकला था। जायश अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ता ज़मीन पर दो जानों बैठता चला गया। इसका इंतकाम और इसका बदला इसके मुंह पर मारा गया था। अगर इसकी बहन बर्बाद हुई थी तो आज वो खुद एक घिनौने अमल का मर्तकब होते। सफाकी और जुल्म बर्बाहियत की इंतहा पर खड़ा था, जिसके बदले ने एक मासूम की हस्ती बसती जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो काफ़ी देर वहीं ज़मीन पर बैठा किसी गैर मरई नुक्ते को घूरे गया। दिमाग से जैसे सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी कि वो जब से यहाँ आई थी वो इससे अंधों की तरह बदसलूकी किए गया। एक मर्तबा तस्दीक करने की भी कोशिश नहीं की कि इस मासूम जान से इसकी कोई दुश्मनी निकलती भी है कि नहीं। हत्ता के जायश ने इस पर हाथ भी उठा दिया। वो तो इस इंसान को मर्द ही नहीं समझता था जो किसी कमज़ोर नाजुक वजूद पर हाथ उठाते थे। वो अब खुद इस फेल का मर्तकब हो चुका था। इसने तो अपने भाई का नाम भी बताया था मगर जायश ने सुना ही नहीं। इसने सच्चाई बताने की कोशिश की मगर जायश ने अपने गुस्से में पागल होकर इसकी बातों पर कान ही नहीं धरे। इसीलिए तो गुस्सा हराम है, जो सोचने समझने की तमाम सलाहियतों को सलब कर देता है। इसने भी कुछ भी नहीं सोचा था। वो धीमे शिकस्ता कदमों से उठ और जाकर स्टडी रूम में घुस गया। रेकिंग चेयर पर बैठते पछतावों के नाग वजूद को डसते रग रग को नीला कर रहे थे। इसके गुस्से ने इससे बहुत बड़ा जुल्म करवा दिया था। उफ, ये क्या कर दिया सरदार जायश जंगीर? इसने अपना सर थाम लिया था। पूरा एक दिन एक मासूम बेकसूर वजूद को नाहक तख्ता मशक बनाए रखा, इसे खुद से निकाह पर मजबूर किया और सबसे बड़ी बात गुज़श्ता रात को इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो सब करना। जायश अपनी जगह से उठा और गम और गुस्से से बेहाल स्टडी टेबल की चीज़ें तहस नहस करके ज़मीन पर फेंक दी। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े सीने में वहशतों के अबाल उठने लगे। खुद से भी घिन महसूस होने लगी। वो फरिश्ता नहीं था। माना कि गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं मगर वो तो एक बेगुनाह को रौंद कर गुनाह का मरतकब हुआ था। रफ़ीक, वो धाड़ा, रफ़ीक किधर मर गए हो अब?
وہ پھر حلق کے بل چلایا۔ تب رفیق ہانپتا کانپتا ہوا اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ مالک کے غصے کا دہشت و خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا مالک ہرگز ایسا نہیں ہے جو یوں کسی کی زندگی برباد کر دے، یوں کسی معصوم کو روند ڈالے۔ وہ تو اپنی زمینوں پر حویلی میں بھی بے زبان جانوروں تک سے حسن سلوک قائم کرنے کا قائل تھا۔ یہاں تو ایک جیتی جاگتی زندگی کی معصومیت، خوشیاں نیک نامی نگل لی گئی تھی۔ جی سردار جی، رفیق نے کانپتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، جو ٹوٹی بکھری حالت میں ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے لال انگارہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے متوجہ کرنے پر جایش نے لپک کر پھر اس کا گریباں دبوچا۔ کیوں کیا ایسے رفیق؟ تمہاری وجہ سے جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ اس گلٹ کے ساتھ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ اپنے کیے کا کیسے ازالہ کر پاؤں گا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چلایا۔ معاف کر دیں سردار جی۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، مگر جایش کا دل کیا اسے مار مار کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دے۔ مگر اب غصے میں غلطی پر غلطی تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی سے ایک جانب جھٹک کر وہ پھر سے راکنگ چیئر پر آ بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی کپٹیاں دبانے لگا۔ یہ سب کیسے پتہ چلا؟ مجھے تفصیل بتاؤ سردار جی۔ میں نے اس کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے اس کے گھر کے آس پاس اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے۔ پھر پتہ چلا پارلر سے دلہن بھی گھر پہنچی ہے اور خیر و عافیت سے شادی بھی ہو گئی ہے۔ مجھے عجیب لگا تو خود پتہ کرنے گیا۔ تب پتہ چلا کہ پارلر میں 2 حریم کی بکنگ تھی، ایک فیضان کی بہن کی، دوسری بی بی جی کی۔ ہم غلطی سے بی بی کو لے آئے۔ فیضان کے گھر جا کر پتہ کیا تو تصدیق ہوگی کہ اس کی بہن کی رخصتی ہو گئی ہے۔ رفیق نے اٹک اٹک کر بتاتے اپنا سر جھکا لیا۔ جایش نے اپنا سر تھام دیا۔ سردارنی کے گھر والوں کا اتا پتہ کیا پھر؟ جایش کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ جی سردار جی، بی بی جی کے بھائی کی شادی تھی، کافی نیک اور شریف گھرانہ ہے۔ بی بی جی کے بھائی کا نام عماد ہے، باپ کا نام یوسف ہی ہے جو نکاح نامے میں ولدیت کے خانے میں لکھوایا گیا۔ رفیق کی آنکھیں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ اس کے آئی ڈی کارڈ پر والد کا نام یوسف تھا، لیکن مجھے لگا کہ وہ اپنے بھائی کا نام جان بوجھ کر غلط بتا رہی ہے۔ جایش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اے کاش وہ اس کے کہنے پر ایک مرتبہ ہی صحیح تصدیق تو کروا لیتا۔ کاش، مگر غصے کا غبار چھٹ جانے کے بعد جب منظر واضح نظر آئیں تو انسان جو کچھ بھی بگاڑ چکا ہوتا ہے وہ اپنے کیے کا مداوع نہیں کر پاتا۔ یہی سردار جایش جہانگیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا سنتا جب امتیاز ہانپتی کانپتی اسٹڈی میں ہوائیاں اڑا چہرہ لیے داخل ہوئی تھی۔ سردار جی، کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ جایش کسی انہونی کے ہونے کے خیال سے بے چین ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ سردار جی، بی بی جی کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے بہت آوازیں دی مگر وہ اٹھ نہیں رہی، وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ وٹ! وہ دھاڑا تھا۔ جایش کا چہرہ حبل میں سفید پڑ گیا تھا۔ وہ امتیاز کے پہلو سے گزرتا بہت تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ رفیق اور امتیاز بھی گھبرا کر اس کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ وہ ساری رات اذیت سے تڑپی تھی۔ صبح تقریباً 8 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی رات کے دل خراش مناظر پھر نگاہوں کے سامنے لہرائے تو ایک مرتبہ پھر وہ اپنی ناقدری پر، اپنی ذات کے اس طرح روندے جانے پر بلک بلک کر رو دی تھی۔ پورا جسم بخار سے پھوڑے کی مان دکھ رہا تھا۔ وہ یہ اذیت الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتی تھی جو اس پر بیت گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہلا تک نہ گیا۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے بخار کی شدت سے پھر سے غنودگی میں چلے گئی۔ وہ آندھی طوفان بنا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لمبے ڈگ بڑھتا وہ بیڈ تک پہنچا تھا۔ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹا کر وہ ایک گھٹنا بیڈ پر لگا کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ انگ انگ سے بے قراری اور بے چینی چھلک رہی تھی۔